جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ادریس عوان، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ایبٹ آباد میں پریکٹس ہے میری، اور ہیومن رائٹس اور خاص کر چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے وجہ شہرت ہے۔ جہاں پہ بھی کسی بچے پہ ظلم ہو یا کسی بھی ہیومن رائٹس کی کوئی بھی وائلیشن ہو تو اللہ نے موقع دیا ہے بات کرنے کا نیشنل لیول تک۔ اور یہ جو کمپلیکس میں یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے، اور 9 بندوں کی آنکھیں ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے یا کوئی میڈیسن میں قصور تھا، یہ جو بھی وجہ تھی، 9 لوگ اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان میں 2-3 مریض ایسے ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں اور آنکھیں باقاعدہ نکال دی گئی ہیں چونکہ انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے جس پہ پورا ہزارہ ڈویژن سراپا احتجاج ہے، اور اس میں ایبٹ آباد بچاؤ تحریک کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس آواز کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور کافی اس کے علاوہ پہلے بھی ہماری کافی چینل سے بات ہوئی، کافی ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے گئے، اور اس میں جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں اور لائن پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو میں نے لیٹرز بھی لکھے ہیں، اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کو بھی لیٹر لکھا ہے، چیف منسٹر کو بھی لکھا ہے، اور اس پہ بھی ابھی تک کوئی خاص خاطر خواہ کوئی رسپانس نہیں آیا، لیکن اس پہ بھی انکوائریز وغیرہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو میری گزارش عوام سے یہ ہے کہ اس سیریز ایشو پہ تمام لوگوں کو میدان عمل پہ آنا ہوگا، چونکہ ہم نے ہمیشہ کے لیے چونکہ علاج جو ایک بنیادی چیز ہے، ایک اسٹیٹ پہ رہتے ہوئے ایک فنڈامنٹل رائٹس کی حیثیت سے ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ علاج جو ہے جی سب سے بنیادی چیز ہے، چونکہ زندہ رہنے کے بعد جو بندہ بیمار ہو جائے اسٹیٹ کے ہاسپٹلس میں جائے گا، سرکاری اسپتالوں میں جائے گا، تو غریب لوگ تو خاص کر وہ جاتی سرکاری ہاسپٹلس میں۔ تو اگر علاج کا معیار ہمارا یہ رہا کہ ایک ہی دن انجیکشن لگے ہیں اور 9 ہی بندوں کو لگے ہیں، اور 9 کے 9 بندے جو اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکے ہیں، یہ کتنی سیریس بات ہے۔ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ پورے ملک میں ہنگامے ہونے چاہیے اور اسٹیٹ کو اینٹ سے اینٹ پہ جانا چاہیے کہ کیا ہو گیا۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان ڈاکٹر صاحبان نے کسی پلیٹ فارم پہ آ کے بات نہیں کی، نہ ہی کسی گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے، نہ صوبائی حکومت نے، نہ ہماری مرکزی حکومت نے، اور نہ ہی ضلع انتظامیہ نے کوئی ایسی خاطر خواہ کوئی ایسی بات کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلیں جو بھی ہو گیا، اگر کچھ ہو بھی گیا، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تو آپ لوگ آئیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ میڈیا میں آ کے بات کریں، لوگوں کو آپ قائل کریں، آپ لوگوں کو مائل کریں، آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں کہ ان مریضوں کا ہم علاج کروائیں گے، اور جتنے بھی علاج ہو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں پراپر ٹائم پہ اور مناسب ٹائم پہ بھیجا بھی نہیں گیا، آگے ریفر بھی نہیں کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگلی دن کسی پراپر جگہ پہ انہیں ریفر کر دیا جاتا تاکہ ان کی آنکھیں بچ جاتی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جی ہم انشاءاللہ اس کاز کو لے کے آگے بڑھیں گے، ہم کسی صورت بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جیلی میڈیسن کے خلاف بات کریں گے، اور ان ڈاکٹر صاحبان سے ہم یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ماہرین ہیں، آپ مسیحا ہیں، دوائیوں کی جیلی ہونے کا یا اصلی ہونے کا آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ دوائی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہمیں اپنے قانون کی ہم نے بات کرنی ہے، یہ رائٹس کی بات کرنی ہے، تو جو دوائیوں کے معاملے میں آپ کو سمجھ بوجھ ہے، آپ خدا رہا اس پہ آپ توجہ سے کام کریں، جو جیلی کمپنیاں دوائیاں دے رہی ہیں ان پہ نظر رکھیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ مسیحا ہیں، آپ نے علاج کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس پہ میرا یہ جی کہ ہم نے آج ظفر صاحب اور میں یہاں پہ ہم دونوں موجود ہیں، ان 9 مریضوں کے ساتھ ہماری آج ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ فدا حسین صاحب کے گھر میں، اور یہ سارا جتنا بھی تحریک ایبٹ آباد بچاؤ تحریک نے جو کام کیا میں اس کو اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ انہوں نے یعنی کہ فی سبیل اللہ اور تمام سیاسی باتوں کو پیچھے رکھ کے خالصتاً عوامی ایک ایشو کے طور پہ اور ہیومن رائٹس کے ایشو کو یہاں پہ اٹھایا ہے، ان دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے لوگ آگے بڑھیں۔ تو اس میں میں سارے پورے شہر کو، پورے ملک کو، پورے صوبے میں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کاز میں ہمارے ساتھ آئیں۔ تو اس میں ابھی ہم نے آج ان سے ملاقات کی ہے مریضوں سے، اور آج ہم نے اس پہ تمام لوگوں سے ہم نے ڈیٹیل لی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ساری چیزوں کو تیار کر کے ہمارا جو جس طرح ظفر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پینل ایک بنایا ہے، اس پینل کے ساتھ ہم کل ڈسکس کر کے انشاءاللہ تو ہم اس کو جو جن لوگوں کی 22A میں ہم نے جانا ہے مزید اس پہ جائیں گے، اور ایک جو کچھ ہمارے 2 سائلین نے جو 22A موو کی ہوئی ہے اس میں غالباً 16 تاریخ ہے، ظفر صاحب نے اس پہ بات کر لی ہے، تو ہم انشاءاللہ جو بھی ہوا، ہم ریٹ میں جانا ہوا، ڈیمیجز کا سوٹ ہوا یا جو بھی ہوا، انشاءاللہ ہم اس پہ قانونی چارجوئی میں انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے، انشاءاللہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکائیں گے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم ہر اس دکھی انسان کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی اسٹیٹ کے اندر ہو رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ ان کا ایشو نہیں، یہ ہمارا ایشو ہے، ہم سب کا ایشو ہے
کیونکہ کل میں نے بیمار ہونا ہے, ظفر صاحب نے بیمار ہیں, ہم نے بھی ہاسپٹل جانا ہے, سب کے بچوں نے, سب کی یعنی کہ بہنوں ماؤں نے, سب نے ہاسپٹل سے جانا ہے, ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے. تو جب تک اسٹیٹ کے اندر اس طرح کے ایشوز پہ ایک بات نہیں ہوگی, علاج ہمارا پراپر نہیں ہوگا, تو پھر جو بالکل اندھیر نگری ہے. تو اسی کے ساتھ میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں, خاص کر تحریک ایبٹ بچاؤ تحریک کے جو ہمارے چیئرمین ہیں جو بانی ہیں, فداء حسین صاحب, اسد خان صاحب, اور جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, تمام والنٹیئرز ہیں, تمام لوگ ایک دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے باہر نکلے ہیں. تو اس لیے میں تمام اپنی قوم سے, اپنے ایبٹ آباد کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آپ ہمارے ساتھ آئیں, ان لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, جو بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پورے شہر کے لوگوں کی ہیلپ کریں, آپ پورے شہر کے مریضوں کی ہیلپ کریں, اور ڈاکٹرز کے حوالے سے آپ بات کریں, اس ایشو کو سینسٹائز کریں, تاکہ ہمارے علاج آئندہ کے لیے بہتر ہو. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام.